اہل بیت عزت ماپ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ سے التماس کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں. آپ حضرات ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کیجیے. بر محمد وعلی محمد صلوات. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہرا جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ. ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. صلوات پڑھے محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم ریحان مرزا ابن حضور مرزا صاحب کی روح کو استغفار. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. مجلس اصال ثواب ہے. مجلس اصال ثواب ہم زندوں کے لیے ایک اہم پیغام جو لے کر آتی ہے وہ یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. سب کو جانا ہے. اس بات کو جتنا ریپیٹ کیا جائے، جتنا اپنے آپ کو سمجھایا جائے، جتنا اس بات پر اپنے وجود کو بیدار کیا جائے کم ہے. چونکہ ایک چیز انسان یقین کر لے اور سمجھ جائے تو بقیہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. وہ یہ کہ انسان یہ یقین کر لے کہ مجھے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، مجھے اس دنیا سے جانا ہے. سارے پرابلم یہیں سے ہوتے ہیں جب ہم یہ یقین کر لیتے ہیں کہ جو کچھ ہے اسی دنیا میں. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کفا
بالموت واعظا، انسان کے سدھرنے کے لیے فقط یاد موت کافی ہے۔ یعنی انسان کو راہ راست پہ لانے کے لیے گھنٹوں کی تقریر، عشروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز انسان یقین کر لے کہ میں اس دنیا میں رہنے نہیں آیا ہوں۔ آپ اگر روایات میں جا کر دیکھیں کہ سب سے زیادہ عقل مند انسان روایات میں کسے کہا گیا ہے؟ ہمارے ہاں عقل کی اپنی ڈیفینیشن ہے، ہم اپنے طریقے سے معنی کرتے ہیں، ہم اپنے طریقے سے سمجھتے ہیں، اور اپنے لحاظ سے کسی کو بدھو اور کسی کو عقل مند کہتے ہیں، کسی کو بیوقوف، کسی کو پاگل کہتے ہیں، کسی کو بہت ہوشیار کہتے ہیں۔ لیکن روایات میں عقل مند کسے کہا جاتا ہے اور بیوقوف کسے کہا جاتا ہے، یہ کبھی غور کرنے کا مقام ہے نا۔ آپ مجھے چاہے مجنون کہہ دیں چاہے عقل مند کہہ دیں، آپ کی بات کا اعتبار نہیں۔ میں آپ کو چاہے عقل مند کہہ دوں چاہے مجنون کہہ دوں، میری بات کا اعتبار نہیں۔ بات کا تو اس وقت اعتبار ہے جب معصوم کسی کو عقل مند کہیں اور معصوم کسی کو مجنون کہیں۔ آپ غور کریے گا، ہمارے یہاں بیوقوفوں کی اپنی فہرست ہے، عقل مندوں کی اپنی فہرست ہے۔ معصوم کے عقل مندوں کی اپنی فہرست ہے، مجنونوں کی اپنی فہرست ہے۔ سب سے پہلے مجنون کے بارے میں بتاؤں، عقل مند سے پہلے مجنون کے بارے میں بتایا جائے کہ پاگل کون ہے۔ روایات کی زبان میں روایت کہتی ہے من آثر الدنیا، عجب روایت ہے یہ، واقعاً میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے جو ہم لوگ عقل اور جنون کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہوئے پھرتے ہیں کہ فلاں بیوقوف ہے، فلاں ہوشیار ہے، فلاں بہت تیز ہے، ارے وہ پاگل ہیں، انہیں کیا پتہ۔ روایات سے پوچھئے کہ ہم میں سے کتنے پاگل ہیں اور کتنے عقل مند ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ پاگل ہونے کے بعد ہمیں پاگل خانوں میں نہیں ڈالا گیا، تو یہ چونکہ روایات کا عمل نہیں کیا گیا، وگرنہ مجنون کے الگ کام روایت میں ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک داستان سناؤں تاکہ آپ اس روایت کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ پیغمبر اکرم موجود تھے۔ ایک آدمی، کبھی کبھار ہوتا ہے انسان ذہنی طور پر جو ہے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، باتیں کم سمجھتا ہے، دیر میں سمجھتا ہے، تو معاشرہ مل کے اس آدھے پاگل کو پورا بناتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا رول رہا ہے۔ چیو رسد کے ایک بیمار کو سہارا دیا جائے، اگر آپ کے سامنے کوئی بیماری میں تڑپ رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ کر مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو کتنا کھانس رہا ہے، نہیں آپ اسے ڈاکٹر کے یہاں لے جاتے ہیں، آپ اس کی دلجوئی کرتے ہیں۔ اسی طرح بعضوں کا ذہن اگر کم ہوتا ہے تو معاشرے کا حق یہ بنتا ہے کہ ایسا کچھ کام کرے کہ اس انسان کا جنون ختم ہو، عقل آئے۔ ہمارا معاشرہ 4-5 لوگ مل کے کمنٹ کرنے لگتے ہیں، باتیں بنانے لگتے ہیں، تو تھوڑا بہت بھی جو ذہن سے گیا پوری طرح چلا جاتا ہے۔ رسول اکرم کے زمانے میں بھی ایک بیچارہ عقل کا یا یوں کہا جائے ذہن کا تھوڑا سے کمزور آدمی تھا، سب لوگ اسے گھیرے ہوئے تھے۔ رسول اکرم نے فرمایا کیا بات ہے، خیریت تو ہے، اتنا مجمع کیسے اکٹھا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں پر ایک مجنون ہے، ایک پاگل ہے۔ رسول اکرم نے کہا تم لوگ میرے پاس آؤ، میں بتاؤں مجنون کون ہے۔ مجمع کہہ رہا تھا، مجنون کو گھیر کے کھڑے ہیں۔ رسول اکرم کہہ رہے تھے میرے پاس آؤ میں بتاؤں مجنون کون ہے۔ کہاں یا رسول اللہ آپ بتائیے مجنون کون ہے۔ رسول نے فرمایا من آثر الدنیا علی الآخرہ فہو المجنون، جو آخرت پر دنیا کو مقدم کرے وہ پاگل ہے۔ اب اس فہرست میں آپ چیک کر لیجئے کتنے عقل مند لوگ مجنون کہلائیں گے، نہیں جو دنیا پر آخرت کو مقدم کریں۔ ارے ابھی کھائیے دیکھا جائے گا قیامت میں کون حساب لینے والا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دنیا کو آخرت پہ مقدم کرنا۔ خدا کہتا ہے یہ نہ کرو، دنیا داری کہتی یہ کرو، اس کو کہتے ہیں دنیا کو آخرت پہ مقدم کرنا۔ چونکہ آپ اہل مجلس ہیں، میں ایک جگہ سے مثال دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ کربلا میں بھی یہی دو گروہ ہیں، ایک آیا ہے شہر رے کے لیے اور ایک آیا ہے خدا کے لیے۔ وہ 30,000 کا لشکر پاگلوں کا ہے اور یہ 72 کا لشکر عقل کل کا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
حجتنی سلوات اللہم صلی علی محمد۔ وہی لوگ ہیں نا جن کو پتہ ہے عمر سعد سے، اب چونکہ محرم کا زمانہ ہے، ذرا سے ہمارے ہاں مجلسوں کا رنگ ڈھنگ بھی بدلنا چاہیے، کبھی تحلیلی باتیں بھی ہو، اور آپ بھی سننے کو برداشت کیا کیجئے کہ بات ہم ڈیپ میں جا کر کریں اور قیام کربلا کو صحیح طریقے سے کبھی سمجھیں کہ کربلا میں جو سرکار سید الشہداء کے مقابلے میں لوگ آئے تھے، یہ کون لوگ تھے، ان کی بیماری کیا تھی، ان کا پرابلم کیا تھا۔ آپ غور کریے، بعضوں نے عمر سعد سے کہا کہ عمر سعد تم حسین سے لڑنے جا رہے ہو، تم پہچانتے نہیں ہو۔ عمر سعد نے کہا مجھ سے زیادہ تم حسین کو پہچانو گے۔ آپ غور کریے گا، یعنی کربلا میں وہ لوگ نہیں آئے تھے حسین سے جنگ کرنے جو حسین کو پہچانتے نہیں تھے، بلکہ کربلا میں حسین سے لڑنے وہ لوگ آئے تھے جن کے لیے دنیا اہم تھی، آخرت کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ کیونکہ جس کی نگاہ میں جنت کی ویلیو ہو، آخرت کی ویلیو ہو، قبر کی ویلیو ہو، وہ حسین کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا نا۔ کسی کو شہر رے بانٹا گیا، کسی کو کہا گیا تمہیں فلاں جگہ کا وزیر بنا دیا جائے گا، کسی کو کہا تمہیں فلاں جگہ کا استاندار بنا دیا جائے گا، کسی کو کہا تمہیں اتنے ہزار درہم دیا جائے گا، کسی کو کہا تمہیں اتنے دینار دیے جائیں گے۔ پھر یہ لوگ، اور میں بتاؤں آپ کو، بعض لوگ تو کربلا میں اپنے جانور کے چارے پہ آئے تھے، اپنی زبان میں کہا جائے تو پٹرول پر آئے تھے۔ جو تو ہوتا ہے بعض نیتا لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ریلی میں چلو، تمہاری بائک میں ہم پٹرول بھرا دیں گے، تو بعضوں، سب کو تھوڑی نہیں شہر رہ ملا تھا، سب کو تھوڑی نہیں ایک ایک دو ہزار دینار و درہم ملا تھا، بعضوں کی قیمت فقط اتنی تھی کہ کوفے سے نکلو کربلا تک پہنچو، تمہارے گھوڑے کا خرچ ہمارے ذمے ہے۔ آپ غور کریے گا کون سے مجنون لوگ آئے تھے جو گھوڑے کے چارے کے لیے حسین سے لڑنے آئے تھے۔ کائنات میں ان سے بڑا بیوقوف کہیں آپ پاؤ گے؟ آپ غور کریے گا، خدا کی قسم ہم عقل مند اور جنون کے ڈیفینیشن کو سمجھیں۔ مجنون کون ہے؟ من آثر الدنیا علی الآخرہ۔ اب چیک کیا جائے کہ کتنی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں ہم آخرت کو پیچھے ڈالتے ہیں، دنیا ہمارے سامنے ہوتی، کتنی جگہ۔ میں اگر گنانے لگوں تو ایک اشرے کا موضوع ہے کہ کتنی جگہ ہوتی ہیں جہاں ہمیں پتہ ہے شریعت کا یہ حکم ہے، اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے، امام ہم سے یہ چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کو ہم نگاہ میں رکھتے ہیں، کہتے نہیں ہمارا معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی ہے، اگر آج ہمارے ہاں شادی میں ناچ نہیں ہوا تو لوگ کہیں گے کہ آپ کیسی شادی کر گئے اتنے پسماندہ لوگوں کی، جبکہ مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرے اس امام سے، میرے اس عمل سے امام راضی نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں دنیا کو آخرت پر مقدم کرنا۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو فنا ہو جانے والی دنیا کے لیے آخرت کو قربان کرے، بلکہ دنیا کو آخرت پر قربان کرے۔ آپ غور کریے گا ہم کتنی جگہ آخرت کو دنیا پہ قربان کرتے ہیں اور کتنی جگہ دنیا پر آخرت کو قربان کرتے ہیں۔ یہی دو مرحلے اگر طے ہو جائے نا، میں زندگی میں کب آخرت کو دنیا پہ قربان کرتا ہوں اور کب دنیا کو آخرت پہ قربان کرتا ہوں۔ اگر میں سیکھ گیا دنیا کو قربان کرنا آخرت پر، تو پھر زیارت وارثہ میں آ کر کہو فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم، اے شہدائے کربلا، اے کاش ہم آپ کے ساتھ رہے ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ یہ ساتھ رہتے کیسے یہ تو طے ہو نا، ساتھ اسی وقت رہتے جب ہمارے اندر یہ جذبہ ہوتا کہ میں اپنے نام کو، اپنے مقام کو، اپنے منصب کو، اپنی دولت کو، اپنی اولاد کو، اپنے وجود کو حسین پر قربان کر دوں گا، تو شہدائے کربلا سے تمنا کروں کہ شہدائے کربلا کاش میں تمہارے ساتھ رہا ہوتا۔ یہ وہ اہم مرحلہ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں من آثر الدنیا علی الآخرہ، جو دنیا کو مقدم کرے آخرت پر وہ مجنون ہے۔ اور سرکار سید الشہداء نے اپنے خطبے میں بھی یہی بیان کیا کہ یہ لوگ جو مجھ سے لڑنے آئے ہیں، تم جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو دین بھول گئے،
یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو نمازیں بھول گئے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو روزے بھول گئے۔ آپ پوری تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھیے، امام حسین کے لشکر میں بھی نماز ہو رہی ہے، عمر سعد کے لشکر میں بھی نماز ہو رہی ہے، حتیٰ حملہ جو کیا جا رہا ہے امام حسین پر، معلوم ہے عمر سعد نے کیا کہہ کر اپنے لشکر کو امام حسین کی جانب بھیجا؟ فرمایا یا خیل اللہ، اے خدا کے لشکریوں آگے بڑھو اور حسین پر حملہ کرو۔ اب غور کریے گا، خدا کی قسم، اے خدا کے لشکریوں، حملہ کس پر کرنا ہے؟ حجت خدا پہ حملہ کرنے کے لیے نعرہ دینی لگایا جاتا ہے۔ یہی ہر قوم کے سماج کے بچوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر نعرہ جو مقدس لگایا جائے اس نعرے کے پیچھے نہ دوڑو، دیکھو نعرہ لگانے والے کی نیت کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اتنا بھولے نہ بن جائیے کہ کوئی اگر ایک اچھا نعرہ لگا دے تو آپ کہیے یہ تو مولائی ہے، بس اسی کے ساتھ ہم کو رہنا ہے۔ اس کی نیت کو پہچانو۔ عمر سعد کا نعرہ تھا یا خیل اللہ، اے خدا والو اٹھو حسین پر حملہ کرو۔ اب یہاں ہمارے جیسا ہو تو کہہ رہے بڑا مذہبی انسان ہے، کتنا مذہبی نعرہ لگا رہا ہے۔ لیکن اب سرکار سید الشہداء نے جو ریزن بتایا کہ یہ لوگ میرے مقابلے میں آئے کیوں، تمہیں پتہ ہے؟ یہ مجنون ہے۔ کیوں مجنون ہے؟ ایک عجیب خطبہ دیا، میں نے عرض کیا نا تھوڑا سے مجلسوں کا ٹرین بدلا جائے اور صحیح طریقے سے ہم کربلا کو اندر اور ڈیپ میں جا کر سمجھے کہ حسین سے لڑنے کیسے یہ لوگ آ گئے۔ بھائی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ وہ لوگ جو اب تک پیغمبر کے ارد و گرد ہر لمحہ رہ رہے تھے، وہ لوگ جن کے سامنے پیغمبر نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا سر مڑایا ہے تو ایک بال پیغمبر کا زمین پہ نہیں گرا، امت تبرک کے طور پر لے کر پورے ریش مبارک حضرت کو لے کر چلی گئی، پورے ان شعر مبارک کو۔ پیغمبر وضو کرتے ہیں تو پیغمبر کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا ہے، لوگ بطور تبرک پیغمبر کے وضو کے پانی کو اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ امت ایک بیگ 180 درجہ کیسے پھر جاتی ہے کہ آج تک پیغمبر کے اتنا قریب، اور اس کے بعد تھوڑے دنوں بعد یہی امت علی مرتضیٰ کے ساتھ نہیں آتی، یہی امت حسن مجتبیٰ کے ساتھ نہیں آتی، یہی امت حسین غریب کے ساتھ نہیں آتی۔ کیا وجہ تھی؟ کیا بیماری تھی؟ کیا ریزن تھا کہ یہ لوگ وہاں 30,000 کا لشکر ہونا بڑی بات ہے کہ حسین سے لڑنے کے لیے 30,000 کم سے کم تعداد میں بتا رہا ہوں کہ یہ 30,000 کا لشکر جمع کیسے ہوا؟ مولا نے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے یہ لوگ جو میرے مقابلے میں آئے ہیں ان کی بیماری کیا ہے؟ ان کے وجود میں ایک سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ یہ دنیا کو آخرت پر مقدم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میں اپنے جملے نہیں بتا رہا ہوں، دنیا کو آخرت پر مقدم کرتے ہیں۔ یہ دنیا کو قربان نہیں کرتے، یہ آخرت کو قربان کرتے ہیں۔ لہٰذا مولا نے جو خطبہ دیا ہے وہ کیا فرمایا معلوم ہے؟ الحمدللہ الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء وزوال متصرفة بأہلها بعد حال فالمغرور من غرته والشقی من فتنته۔ عجب خطبہ ہے مولا کا۔ مولا فرماتے تعریف ہے اس خدا کی جس نے اس دنیا کو بنایا۔ دنیا غلط نہیں ہے، دنیا میں کس انداز میں تم جیتے ہو وہ اہم ہے۔ پتہ نہیں بات ہے، دنیا اگر خراب ہوتی تو اللہ بناتا کیوں؟ پتہ نہیں بات ہے، دنیا کو جو ہم نہ، ارے دنیا ایسی ہے، دنیا ایسی نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کے جینے کا انداز کیسا ہے؟ دنیا کو اگر وسیلہ سمجھ کے زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو، دنیا کو اگر مقصد سمجھ لیا تو ناکام ہو۔ یہ دو جملے یاد رکھیے گا۔ دنیا ذریعہ ہے، میں اور آسان کروں آپ کی خدمت میں، آئینہ۔ ایک مرتبہ آپ بازار میں خریدنے جاتے ہیں اور ایک مرتبہ بازار سے خرید کر لا کر اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر میں آئینہ لگا لیتے ہیں تو آپ دیکھتے آئینے میں
لیکن آئینے کو نہیں دیکھتے، آئینے میں اپنی تصویر دیکھتے ہیں۔ پتہ نہیں بات آتے، آپ کی نگاہ کا جو فوکس جاتا ہے وہ آئینے پہ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آئینے کو دیکھا، تو آپ نے کہا آئینے پہ تو میرا دھیان ہی نہیں تھا، میں تو اپنے چہرے کو دیکھ رہا تھا، میں تو اپنے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ کہا نہیں، دیکھ تو آپ آئینے کو رہے تھے۔ کہا نہیں، تم سمجھے ہی نہیں، آئینہ کی جانب میری نگاہ مقصد والی نگاہ نہیں تھی، وسیلے کی نگاہ تھی۔ چونکہ اس آئینے سے چہرے تک پہنچنا تھا، تو حقیقت میں اپنے چہرے کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ یہی حال دنیا کا ہے۔ اگر دنیا میں رہ کر آخرت کو جیو گے تو دنیا آئینہ بن جائے گی، آخرت تمہارا وجود بن جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو انسان قبول کرے۔ مولا خطبہ دیتے ہیں، الحمدللہ الذی خلق الدنیا، تعریف ہے اس خدا کی جس نے دنیا کو خلق کیا، یعنی دنیا غلط نہیں ہے۔ اب حضرت نے دنیا کی حقیقت بتایا، فجعلها دار فناء و زوال متصرفتا حالا بعد حال۔ مولا جانتے ہیں یہ لوگ بیمار ہیں، مجنون ہیں، مجھ سے لڑنے کیوں آئے ہیں؟ دنیا کے لیے نا۔ تب حضرت دنیا کی پول کھول لیں ان کے سامنے کہ تمہیں پتہ ہے دنیا کیا ہے؟ فجعلها دار فناء و زوال، اس دنیا کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے خلق نہیں کیا ہے، یہ دار فنا ہے، دار زوال ہے۔ پوسٹروں میں لکھتے ہیں دار فنا سے دار باقی تک رحلت کر گئے، یہ آپ بھی لکھتے ہو کہ دار فنا یہ دنیا ہے، دار بقا آخرت ہے۔ مولا فرما رہے دنیا کے لیے مجھ سے لڑنے آئے ہو، وہ چیز جو ختم ہو جائے گی اس کے لیے حسین سے لڑ رہے ہو۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ حسین کے ہاتھوں میں آخرت ہے اور اس معمولی سی دنیا کے لیے حسین سے لڑنے آ گئے۔ اب غور کریے گا، حسین ان کی عقلوں کو بیدار کر، اس دنیا میں کس چیز پر تمہارا بھروسہ ہے؟ بڑا کرتے پھرتے ہم، تھوڑا سا دنیا اگر ہمارے ہاتھوں میں آ جائے تو پھر ہم جیسا کون ہوتا ہے؟ مولا کہتے ہیں متصرفتاً حالاً بعد حال، اس دنیا میں کس چیز پر تم بھروسہ کرو گے مجھے بتاؤ؟ اپنی صحت پہ بھروسہ کرو گے؟ کل ایک بیماری آ جائے گی، یہ ہاتھ اٹھ نہیں پائے گا۔ آج جو ہر وقت یہ ہاتھ اٹھتا ہے نا کسی مظلوم و کمزور کو دیکھ کر، فوراً ہماری آستینیں پلٹ جاتی۔ ایک نس دب جائے نا، اس ہاتھ کو اٹھانے کے لیے 2 آدمی لگتے۔ اس پہ بھروسہ کر رہے ہو، یہ بازوؤں کی طاقت پہ بھروسہ کر رہے ہو، وہ مال و دولت پہ آپ نے نہیں دیکھا؟ رات میں کروڑ پتی سویا تھا، صبح اٹھا تو کئی کروڑ کا مقروض اٹھا، اس مال پر بھروسہ کر رہے ہو۔ ایک بزنس، ایک تجارت، ایک کمپنی کے آگ لگ جانے کے بعد حال یہاں ایک جیسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں آج صحت ہے تو کل بیماری ہے، آج امیری ہے تو کل غربت ہے، آج جوانی ہے تو کل بڑھاپا ہے۔ یہاں کس چیز پر بھروسہ؟ جو چیز ایک جیسی رہتی ہی نہیں تو اس پہ بھروسے کا کیا معنی ہے؟ بھروسہ کرنا ہے تو مجھ حسین پہ بھروسہ کرو۔ 1400 سالوں سے میں نے جب حر کو اپنایا تو آج تک اسے علیہ السلام بنا کر رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حضرت جانتے ہیں یہ مجنون ہیں، انہیں سمجھ ہی میں نہیں آ رہا، ان کو لگ رہا ہے یہ شہر رہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ یہ منصب ہمیشہ رہنے والا ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ ان کی شہرت ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ ان کا نام ہمیشہ کس کا نام ہمیشہ دنیا میں رہا؟ فالمغرور من غرت ہو۔ مولا کہتے دھوکہ وہ نہیں کھاتا، میں اپنی زبان میں ترجمہ کروں، جو 100 روپے کا سامان 200 میں لے آئے وہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ دھوکہ تو حقیقت میں وہ کھاتا ہے جو دنیا سے دھوکہ کھا جائے، جو سمجھ ہی نہیں پائے کہ دار فنا میں اتنی ہی کام کیا جاتا ہے جتنا اس کی ویلو ہو۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے، میں اگر مثال دوں نا آپ کو بڑے قریب سے تو آپ سمجھ جائیں، اگر آپ نے کرائے کا گھر لیا اور کوئی آ گیا آپ کے گھر میں بڑا اسمارٹ اور بڑے اسٹینڈرڈ آدمی اور آپ سے کہا کہ یہ دروازہ کیوں لگایا ہے،
یہ ٹائلز کیوں لگایا ہے، یہ پنکھا ایسا ہونا چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے، دروازہ چینج کیجئے، فرش بدلیے، ٹائلز چینج کریے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس سے؟ کہتے پاگل بن گئے ہو، 11 مہینے کا ایگریمنٹ ہے، ہمارا اپنا گھر نہیں ہے، کوئی مشورہ آپ کو دے دروازہ بدلنے کے لیے تو آپ کہیں گے یہ 11 مہینہ رہنا ہے، گزر جائے گا، یہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ عجب، جس گھر میں 11 مہینے رہنے کا یقین ہو وہاں دروازہ نہیں بدلتے، اور جس دنیا میں اگلے سیکنڈ رہنے کا یقین نہ ہو، یہاں تو کم سے کم ایگریمنٹ کے بعد یہ لگتا ہے کہ 11 مہینے ہمیں کوئی نہیں نکالے گا، لیکن اس دنیا میں جہاں آپ رہ رہے ہو یہاں پریشان ہے، ہمارے پاس یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ایسا ہو جائے، اب چاہے بھائی کا حق جائے، چاہے بہن کا حق جائے، چاہے چچا کا حق جائے، کیسے بھی کر کے ہمیں اپنے اس ٹارگیٹ تک پہنچنا ہے۔ خوب سارے ٹارگیٹ مل گئے، اس کے بعد ہمیشہ رہے گا۔ آپ اتنی اونچائی پہ پہنچ گئے کہ آپ کے نام کے آگے کسی کا نام نہیں آتا، کیا ہو جائے گا؟ کتنے دنوں تک یہ نام رہے گا معلوم ہے؟ آپ کا نام اتنی بے مروت دنیا میں آپ جیتے ہو نا، یہاں آپ کی سانس بند ہوئی نا تو آپ کا نام بھی نہیں لیتے، کہتے میت اٹھاؤ، کہتے جنازہ کہاں ہے؟ ارے مولانا صاحب تھے، آپ تو بلاتے تھے حجت الاسلام کا، نہیں میت کہو، مولانا صاحب کا نام کہاں گیا؟ کہ چلا گیا۔ عجب، اسی نام کے لیے تو مر مٹ رہے تھے، وہ جس نام کے لیے مر رہے تھے، ایک سانس کے بند ہو جانے کے بعد تمہارا نام بھی کوئی نہیں لیتا، تمہیں میت کہا جاتا۔ اس دنیا پہ بھروسہ کرتے ہو۔ مولا فرماتا فالمغرور من غرته والشقی من فتنته، مولا فرماتے شقی کون ہے؟ جو اس دنیا کے امتحان میں فیل ہو جائے۔ یہ دنیا دار فنا ہے، بس ہو گیا مجنون۔ یعنی کیا؟ مجنون یعنی وہ شخص جو دنیا پر آخرت کو قربان کرے۔ یہ ایک بہت بڑا درس ہے کربلا کا کہ آخرت پر سب قربان کرنا ہے، دنیا پر آخرت کو قربان نہیں کرنا ہے۔ ابھی تک لوگوں کو ہو رہی جنگ میں نتیجہ معلوم نہیں ہوا۔ ہمارے اپنے کچھ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے لڑنے کی، پوری دنیا سے صلح کر کے رہنا چاہیے۔ دیکھیں بات وہی ہے، آپ چونکہ دنیا کو مین سمجھتے ہو تو آپ کو لگتا ہے لڑیں گے تو ختم ہو جائیں گے، لیکن جو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ لڑ کر مر جانا عزت کی موت ہزاروں زندگی سے بہتر ہے، وہ جانتا ہے آخرت کیا ہے۔ ہمیں آپ کو گھاٹا لگتا ہے، ہم کو لگتا ہے نقصان کا سودا ہے پوری دنیا۔ اچھا یہ ہمارے بریکٹ میں رسول یہ موضوع نہیں ہے، یہ کچھ لوگ جو سماج میں ہے نا، ان کا کام کچھ نہیں ہے سوائے مایوسی پھیلانے کے۔ ارے ان کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنے اسلحے ہیں، اتنے بم ہیں، یہ سماج کو کیا کرتے ہیں؟ مایوس۔ یہ آج کے لوگ نہیں، یہ پیغمبر کے زمانے کے لوگ ہیں۔ ہاں یہ ہر جنگ میں ان کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جذبے کو کیسے کم کیا جائے۔ روایت میں کہ ایک جنگ میں جب نبی اکرم پہنچے تو نبی اکرم کے لشکر کا جہاں پڑاؤ تھا وہ ایک سوکھی جگہ، اور کفار کے لشکر نے جہاں اپنایا تو وہاں کنواں تھا۔ اب لوگوں نے کہا دیکھو ہم لوگ تو حق کے لیے آئے ہیں اور ہم لوگوں کو یہ سوکھی جگہ مل گئی، اور وہ لوگ باطل پہ آئے، اور لوگوں کا خیمہ تو بڑا کنویں کے بغل میں لگا ہے۔ کیا یہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ابھی حق کے ساتھ ہے، دیکھو اتنی مشکلیں، یہاں پیر دھسا جا رہا ہے ہم لوگوں کا ریتی میں، اتنا زیادہ گرم ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ کہ ہوتا یہ ہے کہ خدا رزلٹ دیتا ہے لیکن تھوڑا سے آزمانے کے بعد، نہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا نا کہ آپ میں سے حقیقت میں ہیں کتنے۔ تھوڑے دیر بعد بارش ہو گئی، یہ تاریخ میں موجود ہے، تھوڑے دیر بعد بارش ہو گئی۔ اب جہاں سوکھی ریتیں تھیں بارش کی وجہ سے وہ ریتیں بہترین دب گئی، اور جہاں پہلے سے گیلا تھا وہاں بارش نے کیچڑ مچا دیا۔ پتہ نہیں بات یاد ہے نہیں؟ جنگ کا نقشہ تو بدلا لیکن نقشہ معجزے سے نہیں بدلا، نقشہ لوگوں کی ہمتوں سے بدلا۔ خدا نے کہا ہمت تم دکھاؤ، جیت تمہیں ہم دکھائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
تو ڈٹا تو رہنا پڑتا ہے. ہاں ہماری قوم کو تھوڑا زیادہ انتظار ہوتا ہے کہ فوراً ان کا جہاز آئے اور وہیں ہوا میں کوئی معجزہ ہو جائے اور کرامت ہو جائے اور یہاں کا جانے والا وہاں چلا جائے. نہیں, تھوڑا قربانیاں دینی پڑتی ہے, تھوڑی دیر ڈٹا جاتا ہے, تھوڑی دیر لڑا جاتا ہے. اور موت و زندگی, خدا کی قسم ایک جملہ یاد رکھیے گا, جو لوگ مایوسی پھیلاتے ہیں قوم میں ان کے لیے کہتا ہوں, کثرت سے طاقت سے اگر جنگ جیتی جاتی تو پھر کہو یزید کو جیتنا چاہیے تھا. پتہ نہیں بات آدھے نہیں آدھے. کثرت سے اور طاقت سے جنگ نہیں جیتی جاتی, جنگ خدا کے ساتھ رہ کر جیتی جاتی ہے. تم ہزاروں کی تعداد میں رہو, آپ کبھی غور کریے گا جا کر, کربلا میں بہترین اسلحے کہاں تھے, بہترین گھوڑے کہاں تھے, فرات کس کے قبضے میں تھی, دنیاوی لحاظ سے پورا کنٹرول وہاں تھا. یہاں کیا تھا, خیمے میں پیاس تھی, چند بچے ہیں جو العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں, چند خواتین ہیں اور چند وہ افراد ہیں جو خدا کی راہ میں آئے ہیں. اب جنگ ہوئی, اس جنگ کا نقشہ کیا نکلا, 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی حسین زندہ باد ہیں اور یزید مردہ باد ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ چیز ملاحظہ کریے گا, گھبرائیے گا نہیں. آپ کا کام اور میرا کام جنگ کا فیصلہ کرنا نہیں, اپنی ڈیوٹی نبھاؤ. آپ کا کام ڈٹے رہنا, اپنے وظیفے, اپنی ذمہ داری, اپنی رسپانسبلٹی سے ایک قدم آپ پیچھے نہ ہٹو, نتیجہ خدا دے گا. آپ اپنی ذمہ داری نبھاؤ. دین ہمارے مر جانے کے بعد بھی زندہ رہے گا, اور جب دین نہیں رہے گا تو ہمارے جینے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. پتہ نہیں بات ہے, دین نہ رہے آپ جی کر کیا کرو گے, اور آپ مر جاؤ دین رہے تو بڑا کام آئے گا. توجہ فرما رہے ہیں, یہ شیعوں کی زندگی کے اصول ہیں. ہماری اپنی زندگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں, ہر قوم کی زندگی کے اپنے اصول ہیں. ہماری زندگی کا اصول یہ ہے کہ ہم رہیں نہ رہیں, ہمارا مقصد رہے. توجہ فرما رہے ہیں, یہ جیت ہے اصل میں. وگرنہ جیت یہ تھوڑی نا. ابھی میں آپ کو اگر قرآن, اب بات آ گئی تو عرض کر دوں, قرآن نے کئی قسم کھا کر کہا کہ ہم اور ہمارے رسول غلبہ پا جائیں گے, ساری دنیا پر غلبہ ہمارا ہوگا. قرآن ہے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے, جناب آدم سے لے کر اب تک کب پوری دنیا پر ہمارا غلبہ ہوا؟ جناب نوح کے زمانے میں معلوم ہے 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد کشتی میں 83 لوگ تھے. یہ غلبہ ہے؟ قرآن کہتا ہے غلبہ تو ہمارے رسول اور ہم ہی کو ہونا. تو کہاں غلبہ ہوا؟ ابھی تک تاریخ میں دیکھا نہیں. کہا غلبہ لوگوں کے سروں پہ حکومت کرنے کو نہیں کہتے ہیں, غلبہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنے کو کہتے ہیں. آج ہو سکتا ہے سر کسی اور کے زیادہ ہوں, لیکن دلوں پہ حکومت اسی شیعت کی ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے ہاں حق پر یہ ہے, باطل پر وہ ہے. اسی کو غلبہ کہا جاتا ہے اور اسی کو جیت کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. زمینوں پہ قبضہ کرنے کو جیت نہیں کہتے, دلوں پہ قبضہ. آپ جا کر سن لیجئے, ایک انسان جو ایماندار ہو وہ آپ کے سامنے اس بات کو ایکسیپٹ کرے گا, ہاں مرد تو ہیں, ہاں شجاع تو ہیں, ہاں ڈرتے نہیں ہیں, ہاں گھبراتے نہیں ہیں. اسی کو جیت کہا جاتا ہے. لوگ ایران کی جیت کا انتظار کر رہے ہیں, اور میں نے 10 دن پہلے ایران کی جیت کا اعلان کیا تھا. جیت ہو گئی, تم کس جیت کا انتظار کر رہے ہو؟ جیت گئے ہم, کیونکہ ہم نے کبھی طے کیا ہی نہیں تھا
کہ ہم تمہاری زمینوں پہ قبضہ کریں گے۔ ہم نے طے یہ کیا تھا کہ ہم علی کے مکتب کو زندہ کریں گے، اور ہم نے لوگوں کے دلوں میں علی کی آئیڈیالوجی کو زندہ کر دیا کہ جب تک جینا ہے عزت سے جینا، ذلت کی زندگی کو زندگی نہیں کہہ کے۔ جیت ہو گئی ہے ہماری۔ کس جیت کا انتظار تم کر رہے ہو کہ ابھی ہم جیتیں گے کیا؟ ہمیں آ کر اس سرزمین منحوس پر قدم تھوڑی نہیں رکھنا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہماری جیت لوگوں کے دلوں میں، ہم نے دل جیت لیا ہے۔ ہم نے ایسا دل جیتا ہے، خدا کی قسم ایسا دل جیتا ہے کہ ہم اب نہیں کہتے، غیر کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو دشمنوں کے سامنے حاضر کرنا اور ہے، اور مظلوموں کی حمایت میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا اور ہے۔ یہ آج پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہم نے اپنی غیرت کو بیچا نہیں ہے۔ غیرتیں بیچ کر مال کمانے والے اور ہوتے ہیں، نہیں، غیرتیں بیچ کر مرسڈیز پہ چلنے والے اور ہوتے ہیں۔ غیرت کی حفاظت میں بھوکے رہ جانے والے اور ہوتے ہیں۔ ہمارا وہ قبیلہ نہیں ہے کہ غیرتیں بیچ کر ہم بڑی بڑی گاڑیوں پہ چلیں۔ ہم غیرت کو بچا کر اپنی بھوک میں علی کے غلاموں کی طرح زندہ رہنے کا ہنر جانتے ہیں۔ توجہ فرما رہے، ہم بھوکے رہیں گے، ہم پیاسے رہیں گے، یہ ہماری جیت ہے۔ یہ مرحلہ ہے دنیا کو آخرت پر مقدم کرنا، یہ وہ بیماری ہے۔ اگر کسی کو لگ گئی تو خدا کی قسم وہ حسین فروش بن جاتا ہے۔ اگر دنیا کو مقدم کرے، نہیں، طے کرو۔ علی والوں نے ہمیشہ دنیا کو قربان کیا ہے آخرت پر، آخرت کو دنیا پہ قربان نہیں کیا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا جنون کا، وقت دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ میں فقط عقل کا معنی کر دوں تاکہ یہ جنون و عقل تھوڑا سے برابر ہو جائے۔ مجنون کسے کہتے ہیں؟ جو دنیا پر آخرت قربان کرے۔ بس عقل مند کسے کہیں گے؟ جو آخرت پر دنیا قربان کر دے۔ کتنی مرتبہ ہم نے آخرت پر دنیا قربان کیا۔ پیغمبر فرماتے الا ان عاقل الناس عبد عرف ربہ فعطاءہ، عبد عرف عدوہ فعصاءہ، عبد اصلح دار اقامتہ، عبد تغود للآخرہ۔ یہ عقل مند کی ڈیفینیشن ہے۔ عاقل کون ہے؟ وہ بندہ ہے جو اپنے خدا کو پہچانے اور اپنے خدا کی اطاعت کرے۔ خدا کو پہچان جاؤ نا تو کبھی کسی ظالم کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج یہ امت مسلمہ جو اس قدر ذلیل ہو رہی ہے، اسے امریکہ کی طاقت کا یقین ہے، خدا کی قدرت کا یقین نہیں ہے۔ اسے امریکہ کے جہاز بڑے لگتے ہیں، اسے خدا کی طاقت بڑی لگتی ہی نہیں نا۔ قدرت خدا اگر بڑی لگے تو انسان کسی بت کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ تمہاری معرفت خدا صحیح نہیں ہے۔ جسے خدا کی قسم آپ کبھی غور کریے گا، جب بھی آپ کو دنیا میں کوئی بڑا لگنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تمہیں چھوٹا لگتا ہے۔ جب بھی دنیا میں تمہیں کوئی بڑا لگنے لگے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں خدا چھوٹا نظر آتا ہے۔ اور جب خدا بڑا لگتا ہے جو ہے، تو پھر دنیا میں کوئی بڑا نہیں لگتا۔ بڑا نہیں بات آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ یہ معرفت پیدا ہو جائے کہ میرا خدا، یہ فقط نماز میں اللہ اکبر کہنے والی امت نہ بنیے، اللہ اکبر کو اپلائی کریے۔ نعرہ تکبیر تو ہم لگاتے ہیں، لیکن نعرہ تکبیر پہ ایمان کتنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کے بعد اگر امریکہ بڑا لگتا ہے تو اللہ اکبر کہنا چھوڑ دو، چونکہ اللہ اکبر کے بعد کائنات میں کوئی بڑا نہیں لگتا۔ تو جو فرما رہے ہیں اللہ اکبر جب کہتے ہو تو پھر بڑا کون کیسے لگتا ہے؟ پھر طاقتیں کیسے بڑی لگتی ہے؟ پھر نہیں پہچانتے اپنے خدا کو کہ میرا خدا وہ ہے جس کے سامنے فرعون اپنا پورا لشکر لے کر آتا ہے۔ وہاں پر اگر میرا خدا چاہتا ہے
تو موسیٰ کے لیے نیل میں راستہ بناتا ہے اور اسی نیل میں فرعون کو ڈبو دیتا ہے۔ یہ اللہ اکبر کا معنی ہے نا۔ میرے خدا کی طاقت پہ اگر مجھے ایمان ہے تو پھر میں کیوں بھول جاتا ہوں ابراہیم کے لیے نمرود آگ تو لگا سکتا ہے، لیکن میرے خدا کی طاقت اتنی ہے کہ اس آگ کو گلزار بنا سکتا ہے۔ آپ خدا پر اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا پر ایمان رکھنے کا معنی یہ ہے۔ تمہیں نمرود کی آگ بڑی لگ رہی ہے، تمہیں فرعون کا لشکر بڑا لگ رہا ہے، اگر تمہیں یہ سب بڑے لگ رہے ہیں تو پھر نمازوں میں، اذانوں میں اللہ اکبر کا ڈھونگ مت مچاؤ۔ اللہ اکبر اگر صحیح سے کہتے ہو تو پھر کائنات میں کوئی بڑا نہیں لگنا۔ توجہ فرمائے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ اکبر کتنی مرتبہ پڑھایا جاتا ہے نماز میں، سب سے زیادہ جو ذکر نماز میں معلوم ہے اللہ اکبر کا۔ آپ شروع کریے، اذان سے شروع کریے، اقامت تک آئیے، ایک ایک جگہ آپ کو بتایا جاتا ہے۔ نیت کرو اللہ اکبر، کیا ضرورت ہے اللہ اکبر؟ کبھی سوچئے بات آ گئی تو کہہ دوں، آپ اللہ اکبر کے بعد نیت کے بعد کہیے اللہ رحیم، یہ غلط ہوگا، رحیم تو ہے ہی ہے نا۔ اللہ کریم، اللہ غفور، اللہ تواب، کوئی بھی جملہ کہیے۔ کہا نہیں، نماز میں کھڑے ہو تو نیت کے بعد اللہ کریم نہیں کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ اسی دن کے لیے تعلیم دی جا رہی تھی کہ 5 وقت نماز میں تمہیں بلا کر تمہاری زبانوں سے اللہ اکبر کہلا کر تمہیں بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم سے بڑی طاقت کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ تم نے نمازیں تو خوب پڑھی لیکن نماز تمہارے وجود پر اپلائی نہیں کر پایا، تم نے خدا کو نہیں پہچانا۔ عقل مند انسان کون ہے؟ جو خدا کو پہچانے۔ اگر آج امت خدا کو پہچان جائے، خدا کی قسم خدا کو پہچان جائے نا، تو امت اپنے اس مرحلے کو طے کر لے گی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو خلق کیا۔ ابھی ہم نے اپنے خدا کو نہیں پہچانا کہ میرا خدا قدیر کتنا ہے، میرا خدا رحیم کتنا ہے، میرا خدا کریم کتنا ہے۔ یہ ایک مرتبہ انسان اپنے خدا کو پہچان جائے، عبد عرف ربہ، اپنے خدا کو پہچان جاؤ۔ اور ایک جملہ کہوں اور آگے بڑھوں کہ خدا کو پہچان جو جاتے ہیں نا تو روایت کہتی من طلب رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ امور الناس۔ جو خدا کو پہچان جاتے ہیں تو وہ پوری دنیا کو ناراض کر دیتے ہیں، خدا کو راضی کر لیتے ہیں۔ وہ پوری دنیا کی ناراضگی کی فکر نہیں کرتے، وہ خدا کو راضی کرنے۔ جب آپ نے مان لیا بڑا وہ ہے تو پھر یہ اونے پونے نتھو خیروں کو کیوں راضی کرتے ہیں؟ جو خدا کو پہچان جاتا ہے تو پھر وہ خدا کو راضی کرتا ہے، پوری دنیا اس کی مخالف ہو جائے اس کو۔ ابھی ہمارے یہاں کا میڈیا بڑے زور و شور سے کہتا ہے کہ الگ تھلگ ہے دنیا میں ایران کو، الگ تھلگ ہے، الگ تھلگ ہے۔ دنیا ظالم سے الگ ہونا بے عزتی نہیں ہے، ظالموں کے ساتھ رہنے میں بے عزتی ہے۔ بدل بات آتی دین سمجھو تو صحیح۔ اگر سب نجاستوں میں غرق ہیں، آپ کا یہ آدمی پاک الگ ہے تو یہ الگ ہے، یہ اس کی عزت ہے۔ پتہ نہیں بات آ نہیں، یہ اس کی ذلت نہیں ہے۔ تم اگر نجاستوں میں ڈوب کر متحد ہو جاؤ تو کچروں کے دام میں بکو گے، اور میں پاک ہو کر اگر الگ ہو جاؤں تو آسمانوں پہ سفر کروں گا۔ میں الگ ہوں، پوری دنیا مجھ سے روٹھی ہوئی ہے، روٹھی رہے۔ مولا امام حسین سے پوری دنیا روٹھی تھی، نہیں روٹھی تھی؟ ہمت کریے، پوری دنیا روٹھی تھی۔ سب روٹے تھے، سب روٹے تھے۔ میں ان روٹھوں کی داستان پڑھوں نا جنہوں نے مدینے سے امام کو کہا کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نماز پڑھیے ہمارے ساتھ، یہاں روزہ رکھیے۔ بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے متقی پرہیزگاروں کے نام ہیں جو امام کو مشورہ دے رہے تھے، بھولا نہ جائیے کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں،
جان مال عزت آبرو کا خطرہ ہے، آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے جا رہے ہیں، آپ اپنی خواتین کو ساتھ لے جا رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک نام۔ ایک سال ہم نے تحقیق کیا تھا، تقریباً 55 بڑے نام تھے جنہوں نے امام حسین کو مشورہ دیا تھا نہ جائیے۔ یہ بڑے بڑے جن کے ہاتھوں کی تسبیح کے دانے سے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، یہ سب حسین کو مشورہ دے رہے تھے مولا نہ جائیے۔ حسین جانتے تھے مسجدوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنے سے دین نہیں بچتا ہے، جا کر جب ظلم کی طرف سے تیر چلا جائیں تو میدان عمل میں سینوں پہ تیر کھا کے دین بچتا ہے۔ تم الگ دنیا کے لوگ ہو، بس اپنے خدا کو پہچانو۔ پھر عرف عدوہ، اپنے دشمن کو پہچانو۔ خدا کی قسم وقت نہیں رہے گا، میں ورنہ میں عرض کرتا، دشمن شناسی، دوست پہچاننا جتنا ضروری ہے نا اتنا ہی ضروری دشمن پہچاننا ہے۔ دشمن نہیں پہچانتے ابھی تک ہم، دشمنوں کو نہیں پہچانو گے تو دوست کے ساتھ رہ نہیں پاؤ گے۔ شاید یہ بات میں نے بڑی کہا، کبھی سوچئے گا کہ اگر دشمن نہیں پہچانے تو دوست کے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے۔ اور آسان کروں آپ کو، اگر تبرہ نہیں کرو گے تو تولا نہیں کر پاؤ گے۔ تبرہ وہی دشمن شناسی ہے۔ کیوں لعنت کروائی جاتی ہے؟ زیارت عاشورہ میں سلام ہو گیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، پھر یہ لعن اللہ ہو کیوں ہے؟ دونوں ہے، سلام بھی ہے لعنت بھی ہے۔ سلام ہے دوست کو پہچاننے کا ذریعہ اور لعنت ہے دشمن کو پہچاننے کا ذریعہ۔ اسی لیے تولا بھی ضروری ہے اور تبرہ بھی ضروری ہے۔ تبرہ کرو تاکہ دشمن کو پہچانو، تمہارا دشمن کون ہے؟ عرف عدوہ، اپنے دشمن کو پہچانو، یہ عقل مند ہے۔ اہل بیت کے دشمنوں پر جو اپنے دشمن کو پہچانتے ہیں نا، وہ جنگ صفین میں نوک نیزہ پہ قرآن دیکھ کر علی کے سر پہ تلوار نہیں لاتے۔ دشمن نہیں پہچانتے تو انہیں قرآن دکھائی دیتا ہے، لیکن مالک اشتر جانتے ہیں کہ علی کے مقابلے میں جو چیز اٹھائی جائے وہ سب کچھ ہو سکتی ہے، قرآن نہیں ہو سکتا، اتنا یقین کرو۔ یہ دشمن پہچاننا ہے۔ علی کے مقابلے میں آنے کے بعد کون سا قرآن؟ علی تو روح قرآن ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ دشمن نہ پہچاننے کا انجام ہے۔ آج بھی ہم جس قدر ذلیل ہو رہے ہیں، ہم نے دشمنوں کو نہیں پہچانا کہ ہمارے دشمن کون ہیں، ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ یہ ہم کو غلاموں کی طرح رکھنا چاہتے، یہ ہمیں ذلیل بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ اور شیعہ قوم کی تاریخ رہی ہے، اگر اس نے جینا سیکھا ہے تو عزت کے ساتھ، وگرنہ ہمارے سروں کے میوزیم بنے ہیں لیکن ہمارے سر کسی دہلیز پہ جھکے نہیں۔ ہماری تاریخ ہے، ہمارے سروں کو تم لے جا کر میوزیم بنا سکتے ہو لیکن ہمارے سر جھک نہیں سکتے۔ یہ ہے دشمن شناسی۔ ہم نے ایک قربانیاں دی ہیں، ہماری پوری زندگی قربانیوں میں گئی ہے۔ اور خدا کی قسم جو دولت اس قوم کے پاس ہے وہ دولت کسی قوم کے پاس نہیں، چونکہ کربلا صرف اس کے پاس ہے۔ کربلا میں موت ذلیل ہوئی ہے، مرنے والے ذلیل نہیں ہوئے۔ پتہ نہیں بات آگے، وہ آپ کہیں مجھے بتاؤ دنیا کے کسی لشکر میں جہاں موت کے لیے کوئی رو رہا ہو، کہیں ہے کربلا کے؟ یہ آپ کے پاس ہے۔ اسی لیے لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ سب چپ ہیں، یہ کیوں بول رہے ہیں؟ بھیا ان کے پاس کربلا ہے، یہ زندگی بھر امام حسین کا ذکر سنیں، انہوں نے زندگی کی اوقات کو پہچان لیا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ زندگی یعنی کچھ نہیں اگر حسین کی راہ میں قربان نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بریل کے کلام کو سنا ہے، لقد من اللہ بکا علینا، مولا یہ دنیا کیا چیز ہے؟ یہ دنیا تو فنا ہو جانے والی چیز ہے، اگر یہ دنیا ہمیشہ رہتی، اس کے بعد بھی اگر ہم سے کوئی کہتا کہ آپ پر قربان ہو جائیں تو ہم اپنی جان کو ہتھیلیوں پہ لے آ کر آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیں۔ یہ ہے حقیقت زندگی، جو انسان سمجھ جائے کہ ہم کربلا رکھتے، ہماری اصل طاقت کو تو تم نے پہچانی ہی نہیں۔ ہمارے
میزائل کو تم پہچان رہے ہو، ہمارے بموں کو پہچان رہے ہو، ہماری وہ اصل جرأت کو تم نے نہیں پہچانا، ہمارے اس اصل جذبے کو نہیں پہچانا۔ ہماری اصل طاقت کا نام میزائل نہیں ہے، ہماری اصل طاقت کا نام کربلا ہے۔ یہ تم کہاں سے لاؤ گے؟ یہ جذبہ کربلا جو ہمارے پاس ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو عباس کا کردار ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو اکبر کا کردار ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو جناب قاسم کا کردار ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو جون کا کردار ہے، جو بریر کا کردار ہے، جو زہیر کا کردار ہے۔ ہمارا اصل سرمایہ میزائل نہیں ہے، ہمارا اصل سرمایہ کربلا ہے، کربلا ہے۔ ہماری اصل طاقت ہمارے بموں میں نہ ڈھونڈنا، ہماری اصل طاقت کو آ کر ہمارے کربلا کے جذبے میں ڈھونڈنا۔ یہ جذبہ ہمارے اندر سلامت رہے گا، اور کیوں نہ سلامت رہے یہ جذبہ؟ بی بی زینب نے اس فرش مجلس کو بچھایا تاکہ وہ کربلا کی طاقت ہر عزادار کے دل میں سما جائے۔ توجہ فرما لیں، تم نے سوچا تھا تم نے زینب کو اسیر کیا، زینب کو تم نے اسیر نہیں کیا، زینب تمہیں اسیر کر کے شام تک لے کر آئی ہے، اور زینب نے یہاں پر وہ طاقتیں تقسیم کی ہیں ان فرش مجلس پر۔ آپ کیا سمجھتے ہو یہ تبرک سے بڑھتا ہے؟ یہ تبرک نہیں ہے، اصل وہ تبرک جو اس فرش مجلس سے زینب بانٹتی ہیں، وہ ہمت عباس بانٹتی ہیں، وہ جذبہ علی اکبر بانٹتی ہیں، وہ اخلاص حسین بانٹتی ہیں۔ یہ طاقت ہے اس قوم کے پاس، لہذا یہ قوم مٹنے والی بس عزیزو۔ یہ سال ثواب کی مجلس ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے مرنے والے کو بھی اگر کبھی یاد کیا تو فقط کربلا کے نام پہ یاد کیا۔ ہم نے اپنے مرنے والوں کا ذکر نہیں کیا، ہم نے اگر ذکر کیا تو کربلا کا ذکر کیا۔ ہم نے اپنے غموں کو بڑا نہیں جانا، ہم نے اگر کسی غم کو بڑا جانا تو غم کربلا کو بڑا جانا۔ ہماری نگاہوں میں اگر کوئی غم بڑا ہے تو کربلا کا غم بڑا ہے۔ ہمارا اپنا کوئی چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں حسین کا صدقہ تھا۔ ہمارا اپنا کوئی بے کسی میں مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جس طرح فاطمہ کا بے کس لال شہید ہوا تھا ویسے کوئی اور نہیں شہید ہوا تھا، بس ارباب عذاب۔ ہم نے اپنے غموں کو کربلا کے غم پہ قربان کر دیا۔ آپ کبھی توجہ کر سکتے ہو، ایک باپ اپنے ہاتھوں میں 6 ماہ کے جنازے کو لے کر، اللہ اکبر، عجیب مرحلہ ہے۔ خدا کی قسم حسین کی بے کسی کو تو دیکھو، 6 ماہ کا جنازہ ہے، حسین خیمے کی سمت لا رہے ہیں، کبھی قدموں کو پیچھے کر لیتے ہیں، کبھی قدموں کو آگے بڑھاتے، فرماتے جاتے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اکبر۔ مولا یہ قدم آگے کیوں بڑھاتے ہو، قدم پیچھے کیوں کھینچ لیتے ہو؟ اکبر کا جنازہ بڑا جوان کا جنازہ تھا، لیکن مولا آپ نے قدم کبھی آگے اور پیچھے نہیں بڑھائے۔ یہ اصغر کے ننھے سے جنازے میں کیا وزن ہے؟ عجب نے حسین فرمائے، ارے اکبر جنگ کرنے گئے تھے، ماں کو معلوم تھا اکبر واپس نہیں آئیں گے۔ قاسم جنگ کرنے گئے تھے، ماں جانتی تھی قاسم جنگ کرنے جا رہے ہیں، لیکن اصغر جب آئے تھے تو ماں نے یہ کہہ کر بھیجا تھا، اے میرے لال جاؤ بابا سے رحم کر دیں گے۔ اب کہیں ماں نے پوچھ لیا، اے میرے آقا، ارے میرا بچہ تو اپنے قدموں پہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ ہر باب عذاب حسین کی بے کسی کو یاد کرو۔ یہ بڑا سخت وقت تھا جہاں حسین نے آپ کو بڑا یاد کیا تھا، معلوم ہے؟ فقط اصغر وہ جگہ تھی جہاں پر حسین نے اپنے شیعوں کو بڑا یاد کیا، اور جب پانی مانگا تو یہی جملہ کیا، یہ شیعتی، یہ میرے شیعوں، اے کاش تم کربلا میں ہوتے اور تم دیکھتے کیسے تمہارا مولا ارے 6 ماہ کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، ان ملاعین نے پانی نہیں دیا۔ بس عزیزو اکبر کے جنازے کو سپرد خاک کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ واحد وہ جنازہ ہے جسے حسین نے لحد کے حوالے کیا۔ اب اولاد والے ہو تو سمجھ سکتے ہو، اگر ننھا سا بدن ہو، پھول جیسا بدن ہو، اور کربلا کی گرمی ہو اور کربلا کی تپش ہو، عجب نہیں باپ نے سوچا ہو میرے لال، ارے میں نے تجھے زندگی میں پانی تو نہ پلا سکا، کم سے کم تجھے قبر کے حوالے کر دوں۔ ہر باب ادا آپ بھی جاتے
جاتے ہو نا، جب کسی کو دفن کرتے ہو، ارے قبر پہ پانی ڈالتے ہو، اللہ اللہ، کربلا میں پانی تو ہے ہی نہیں، عجب نہیں اصغر کے قبر پر بہت دیر بیٹھ کر حسین نے گریہ کیا ہو، ارباب عذاب سزید و ختم کیا۔ معلوم ہے اصغر کے جنازے کو دفن کر چکے، حسین مطمئن ہے میرا لال سپرد لحد ہے، لیکن کون بتائے مولا 11 محرم کو آ جائیے۔ اے حسین، جس اصغر کو آپ نے سپرد خاک کیا تھا، روایت کہتی ہے جب 11 محرم آئی ہے تو جناب فضہ نے آ کر جناب رباب سے کہا، رباب خیر مناؤ۔ ایک مرتبہ جناب رباب نے کہا، اب کیسی باتیں کرتی ہو، ارے میرا والی و وارث شہید ہو گیا، میرا بچہ شہید ہو گیا، اب کون سی مصیبت آئے گی؟ کبھی بھی میں نے ان ظالموں سے سنا ہے نیزہ برداروں کو تیار کیا جا رہا ہے اصغر کے جنازے کو ڈھونڈنے کے لیے۔ بس ارباب ادا قیامت کی گھڑی تھی، چند نیزہ بردار آگے آئے، جہاں جہاں مٹی دیکھی، ارے نیزہ چبھوتے جاتے تھے، ایک ایک نیزہ جب زمین کربلا پہ چبھتا تھا یہ ماں کے سینے پہ لگتا تھا، اور ایک نیزہ بردار نے زمین کربلا پہ نیزہ چبھویا، اصغر کا جنازہ الجھا ہوا نکلا۔ ایک مرتبہ ماں نے دیکھا، اے میرے لال، ارے مجھے معاف کر دے،